المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے ارکان پہ بات کی تھی، اور شافی مذہب کے جو ارکان ہیں جن کی تعداد 13 ہیں، ان پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ تو اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی سنتوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، سنن کا ذکر کیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں جو ہم بات کریں گے وہ سنن الصلاتی، نماز کی سنتوں پہ بات ہوگی، کیونکہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اب سنتوں کا آغاز کیا ہے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھنا ہے پہلے ہی، جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ڈسکس نہیں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سادات شافعیہ رحمہم اللہ تعالی، ان کے ہاں سنتوں کی 2 قسمیں ہیں، یہ نماز کے ساتھ لیکن خاص ہے، ہر جگہ ایسا نماز کے یعنی نماز میں سادات شافعیہ کے ہاں سنت جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک ہے ان کو ابعاز کہتے ہیں، سنن الابعاز، اور دوسرا ہے ان کو حیات کہتے ہیں، حیاتن، سنن الحیات۔ تو یہ جو 2 سنتیں ہیں یہ شوافیہ کے نزدیک ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ارکان پہ، ہم نے بات کی رکن کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے شرط پہ بات کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا آپ سے کہ شرط اور رکن جو ہے یہ دونوں بہت ضروری ہوتے ہیں، الشرط والرکن، شرط اور رکن دونوں کسی عبادت کے لیے لازمی ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد شروط پہ بھی ہم نے بات کی، ارکان پہ بھی بات کی، اور اس کے بعد دوسرا مبحث شروع ہوتا ہے وہ ہے سنن، یعنی سنتیں جو ہیں۔ تو اس میں ہم نے بتایا کہ سادات شافعیہ کے یہاں سنتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ابعاز اور دوسرا ہے الحیات۔ تو پہلے ہم مختصراً تعریف دیکھتے ہیں سنت کی، یا ہم نے اصول فقہ جو ہماری کلاس ہے تسہیل الطرقات، اس میں تفصیل سے اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ تو سنت ہم کسے کہتے ہیں؟ السنت، سنت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ہی ما یطلب من الانسان فعلہ، وہ کام جس کا انسان سے مطالبہ کیا جائے کرنے کا، یعنی جس کا انسان سے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، لیکن علی غیر سبیل الحتم، لیکن اس میں حتمیت اور تاکید نہیں ہوتی ہے۔ فرض و سنت میں یہ فرق ہے، یا واجب و سنت میں، واجب میں بھی کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے انسان سے کہ اس کام کو کرو، لیکن اس میں حتمیت اور شدت ہوتی ہے اور اس میں تاکید ہوتی ہے۔ سنت میں تاکید نہیں ہوتی، اس حیثیت سے بحیث یصاب المسلم علی فعلہ، اس حیثیت سے کہ مسلمان کو اس کے کرنے پہ ثواب ملتا ہے، اس کو ثواب دیا جاتا ہے، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اس کو ترک کرنے پہ اس کو عقاب یا سزا نہیں ملتی۔ واجب میں یہ ہے جب آپ نے واجب ایک ترک کیا تو آپ سزا کے مستحق بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ مختصراً سنت کی تعریف ہے، جس سے ہم اس کو فرض سے اور واجب سے کیا کرتے ہیں؟ الگ کرتے ہیں۔ باقی اس میں تفصیل ہے، وہ ہم نے تسہیل الطرقات میں نے اس پہ بات کی ہے۔ مستقل سنتوں کو چھوڑنا، اس پہ ہم نے بتایا ہے کہ وہ ایک انتہائی مذموم امر ہے اور وہ شریعت کے منشا کے بالکل خلاف ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا۔ یہ ٹیکنیکل تعریف ہے اس کی کہ سنت کسے کہتے ہیں، اس کو آپ تسہیل الطرقات میں دیکھیں، وہاں پہ میں نے اس پہ بات کی ہے۔ تو اس کے بعد سنتوں کا جہاں تک تعلق ہے، کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں، جیسے ہم نے الاذان والاقامہ، اذان اور اقامہ پہ بات کی تھی، یہ وہ سنتیں ہیں جو نماز سے پہلے ہیں۔ اس کے بعد وہ سنت یا وہ سنتیں السنن، وہ سنتیں التی تعدى اثناء الصلاۃ، جن کو ہم دوران نماز ادا کرتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے کچھ سنتیں ہیں، کچھ سنتیں نماز کے ختم ہونے کے بعد ہیں،
عقیب الصلاح جن کو ہم ادا کرتے ہیں، اور کچھ سنتیں وہ ہیں جنہیں ہم اثناء الصلاح نماز کے دوران ادا کرتے ہیں. تو اسی کو ہم کہتے ہیں وہی تنقسم الی قسمین. اس کی تقسیم ہوتی ہے دو قسموں میں، ایک ہے ابعاض و حیات. ایک سنن و ابعاض ہے اور دوسرا سنن و حیات. ابعاض کیا ہے دیکھیں اس کو سمجھے. فالابعاض پس ابعاض وہ سنتیں ہیں کل ما یجبر ترکہ بسجود السہو فی آخر الصلاۃ. ہر وہ سنت کہ اگر وہ انسان سے چھوٹ جائے اور وہاں جو خلل واقع ہو اس خلل کو ہم دور کریں سجدے سہو سے. رکن اور سنن ابعاض میں کیا فرق ہے؟ رکن اگر آپ سے چھوٹ جائے، اگر آپ نے یعنی سہون اگر آپ سے رکن چھوٹ گیا، اس رکن کو لازماً ادا کرنا ہے، اس کے بعد سجدے سہو کرنا ہے. خالی سجدے سہو کریں گے رکن کو، یعنی اگر خالی سجدے سہو کریں گے رکن کو ادا نہیں کریں گے تو نماز صحیح نہیں ہے. سمجھے آپ؟ رکن اگر چھوٹا، رکن کو آپ کو لازماً ادا کرنا ہے، اس کے بعد سجدے سہو. سنن الابعاض میں کیا ہے؟ اس میں اگر چھوٹ گیا، اگر اس میں آپ سے سہون یہ ایک سنت چھوٹ گئی، اس کو ہاں بھول چوک ہو گئی، وہ چھوٹ گئی، اس کے بعد آپ کو صرف سجدہ سہو کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ اہم فرق ہے. تو کل ما یجبر ترکہ، ہر وہ سنت جس کو چھوڑنے سے جو خلل واقع ہو، جو کمی واقع ہو، جو نقصان واقع ہو، اس کو ہم پورا کریں بسجود السہو سجدہ سہو سے فی آخر الصلاۃ نماز کے آخر پہ. تو وہ سنت جس کے چھوڑنے پہ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ابعاض میں سے ہیں. والحیات، حیاء کہتے ہیں نا، حیاء، حیات کسے کہتے ہیں؟ کل ما لا یجبر ترکہ بسجود السہو. یہ وہ سنت ہے کہ اگر یہ آپ سے چھوٹ جائے تو چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ اتنا بڑا، اس کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آئے گی نا، مثالیں تو آ رہی ہیں، مثالیں آ رہی ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تو ارکان ہم نے دیکھا، رکن میں آپ کو رکن کو ادا کرنا ہے، بعد میں سجدہ سہو کرنا ہے. سنن و ابعاض میں آپ کو بعد میں سجدہ سہو کرنا ہے، اگر یہ چھوٹ گیا ادا کرنے کی ضرورت. اور حیات میں کیا ہے؟ حیات میں اگر یہ آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بڑا خوبصورت ایک بڑی خوبصورت تعبیر اس کے لیے خطیب شربینی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے. وہ فرماتے ہیں قد شبہت الصلاۃ بالانسان. فرماتے ہیں نماز کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ انسان سے. نماز کو آپ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، شروط، ارکان وغیرہ، نماز کو تشبیہ دی ہے فقہا نے انسان سے. فالرکن کرأسہ، رکن جو نماز کا ہے وہ اس کا سر ہے. کیا سر کے بغیر انسان زندہ رہے گا؟ تو پتہ چلا کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی انسان کا ہم نے سر دڑ سے الگ کر دیا، انسان ختم. والشرط کحیاتہ، اور شرط جو ہے وہ اس کی زندگی کی طرح ہے. انسان کا سر ور سب کچھ موجود ہے، لیکن خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی زندگی چلی گئی، یہ مر گیا، تو شرط زندگی کی طرح ہوتی ہے. اور یہ پورے انسان کے وجود میں ہونی چاہیے. اسی طرح جو شرط ہے وہ پوری عبادت کے دوران ہونی چاہیے. اسی لیے شرط ٹوٹنی نہیں چاہیے آپ کو نماز کے دوران، ہے نا. مثلا وضو کے یہ نماز کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آپ طہارہ کی حالت میں ہو، یہ کنٹینیوسلی رہنا چاہیے. اگر طہارہ ٹوٹ گئی تو سمجھے کہ زندگی ختم ہو گئی. زندگی ختم ہو گئی تو انسان ختم. شرط ٹوٹ گئی نماز کے دوران تو نماز ختم. ٹھیک ہے. تو رکن سر کی طرح ہے، شرط زندگی کی طرح ہے. والبعض، اور جو سنن الابعاض ہیں کا اعضائہ، یہ اس کے باقی اعضاء کی طرح ہے. خدا نخواستہ کسی انسان کی بازو کٹ گئی، انسان زندہ ہے لیکن نقص واقع ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز میں نقص واقع ہوا جس کو آپ پورا کریں گے سجدہ سہو سے. سمجھے؟ والحیات کشعرہ، اور جو حیات ہیں یہ اس کے بال ہیں. انسان تو کبھی خود بھی بال کاٹتا ہے، بال ٹرم کرتا ہے، یہ اس کے بالوں کی طرح ہے. تو بال اس کے سر پہ ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال وہ خوبصورتی کے لیے ہے. کسی انسان نے اگر بال کاٹے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انسان میں نقص پیدا ہوا، انسان پھر بھی انسان ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کی خوبصورتی کے لیے بالوں کی ضرورت ہے. تو یہ بڑی خوبصورت ایک تشبیہ ہے جس کو فقہا نے بیان کیا ہے ان چار چیزوں کے حوالے سے. تو اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ابعاض ہے نا، ابعاض جن پہ ہم ابھی بات کر رہے تھے، ابعاض، شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابعاض کا ایز سچ ذکر نہیں کیا ہے اس کتاب میں، لیکن ہم ان کا ذکر اس لیے کریں گے کیونکہ آگے جب اسی کتاب میں سجدہ سہو کا ذکر آئے گا تب ہم دیکھیں گے، یہ وہاں پہ بتائیں گے کہ اگر کوئی نماز کا بعض چھوٹا تو سجدہ سہو کرنا ہے. ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے جو ابعاض ہیں شوافع کے ہاں، ہم صرف انہیں ذکر کریں گے کیونکہ متن میں ان کو ایسا ذکر نہیں کیا ہے. چونکہ اب ہم نے ارکان پہ بات کی، اب ہم حیات پہ بات کر رہے ہیں، تو ابعاض پہ بھی بات ضروری ہے. تو مختصر ایک سلائیڈ میں ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے کہ ابعاض جو ہیں سادات شافعیہ کے یہاں ابعاض کیا ہیں. ابعاض یعنی وہ سنتیں جن کے چھوٹنے سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو. ایک التشہد الاول وقعودہ، تشہد اول اور اس کے لیے بیٹھنا، یعنی پہلا تشہد جو آخری تشہد ہے جس کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں، وہ رکن ہوتا ہے. اس کے لیے بیٹھنا بھی رکن ہے، اس تشہد کو پڑھنا بھی رکن ہے. لیکن وہ والا جو تشہد ہوتا ہے جو پہلا ہوتا ہے، یعنی جو ظہر میں ہے، عصر میں ہے اور مغرب میں ہے،
ہاں یعنی جس کے بعد اب سلام نہیں پھیرتے. التشہد الاول پہلا جو تشہد ہے وہ سادات شافیہ کے یہاں ابعاض میں سے ہے. وقعودہ اور اس کے لیے بیٹھنا. تو یہ 2 ہوئے. اب آپ اس کو کیسے گنے، 1 گنے یا 2 گنے، وہ آپ کی اپنی ثوابدید پہ منحصر ہے. اس کے بعد ایک اور کیا ہے، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے تشہد میں درود و سلام بھیجنا. یہ شوافیہ کے یہاں کیا ہے، یہ سنن ابعاض میں سے ہے. آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنا رکن ہے، لیکن پہلے تشہد میں کیا ہے، ہاں یہ سنن ابعاض میں سے ہے. یعنی اگر کوئی انسان اس کو چھوڑے اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جو شوافیہ ہیں وہ جو پہلا تشہد ہوتا ہے اس کے بعد التحیات کے بعد وہ درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ شارٹ میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، بس اللہم صلی علی محمد آپ نے پڑھا تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اور بھی کئی علماء کا، یہ سلفی علماء میں سے بھی کئی علماء کا مذہب ہے کہ جو پہلا تشہد ہے، ایون شیخ الالبانی بھی اس کے قائل ہیں. شیخ الالبانی بھی اس کے قائل ہیں. کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کچھ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا ہے ان چیزوں پہ، وہ امام شافعی سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنے وہ البانی سب سے متاثر ہوتے ہیں. تو بہرحال ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی امام یہ شیخ الالبانی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ جو پہلا تشہد ہے اس میں کیا، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے. تو پہلے تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ سادات شافیہ کے ہاں سنن ابعاض میں سے ہے، اور اس کا شارٹ یہ اللہم صلی علی محمد کافی ہے. اس کے بعد ایک اور کیا ہے، الصلاۃ علی الآل فی التشہد الاخیر. جو آپ آخری تشہد پڑھیں گے، آخری تشہد، اس میں آل پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ صلاۃ بھیجنا وہ کیا ہے، وہ سنن ابعاض میں سے ہے. یعنی آخری تشہد میں آپ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آپ آل محمد کہتے ہیں وہ سنن ابعاض میں سے ہے. تو یہ اسی طرح ایک اور ہے القنوت وقیامہ. شوافیہ کے یہاں یہ ہے کہ یہ فجر نماز کے بعد کنٹینیوسلی قنوت کے قائل ہیں. فجر نماز کے بعد جو دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد یہ قنوت کے قائل ہیں. تو اس قنوت کو بھی یہ سنن ابعاض میں سے شمار کرتے ہیں، اور اس کے قیام کو بھی سنن ابعاض میں سے یہ شمار کرتے ہیں. اور اس کے بعد آخری جو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ ہے الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ فی. اس قنوت میں ایک تو قنوت کرنا اور اس میں قیام کرنا، اور اس قنوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پہ کیا بھیجنا، صلاۃ و سلام بھیجنا. یہ بھی شواف کے سنن ابعاض میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کل ملا کے سنن ابعاض ہیں جو بہرحال اس میں اور بھی آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور قول آپ کو ملے گا، لیکن فی الحال آپ ان کو یاد رکھیں کیونکہ ہمیں اس میں تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بس اس لیے کہ آپ ان کو ذہن میں رکھیں، باقی یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. تو خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنن ابعاض کے بارے میں، فرماتے ہیں وسمیت هذه السنن ابعاضا. فرماتے ہیں ان سنتوں کو ابعاض، ابعاض اصل میں نا بعض کی جمع، بعض کہتے ہیں بعض حصہ، پارٹ کو کہتے ہیں نا، میرے بعض دوست، میرے کچھ دوست، کچھ حصہ جو ہوتا ہے. فرماتے ہیں ان سنتوں کو ہم ابعاض اسی لیے کہتے ہیں لقربها بالجبر بالسجود من الابعاض الحقیقیہ، کیونکہ جو ابعاض حقیقیہ ہے، ارکان جو اصل پارٹ ہوتے ہیں، یہ ان سے نزدیک ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے لیے بھی ہم سجدہ سہو کرتے ہیں. سجدہ سہو سے ہم اس کے خلل کو بھی رفع کرتے ہیں، آئی ارکان. چونکہ یہ سنن ابعاض چونکہ ارکان کے قریب ہوتے ہیں سجدہ سہو کے اعتبار سے، اسی لیے ہم ان کو بھی سنن ابعاض کہتے ہیں. تو اب یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اب وہ کون سے یہ ہیں سنن جو حیات میں آتی ہیں، جن کے لیے آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے؟ تو خطیب فرماتے ہیں وخرج بها بقیۃ السنن. جب آپ نے سنن ابعاض کہا تو اس سے باقی سنتیں خارج ہو گئی، جیسے کاذکار الرکوع والسجود، جیسے رکوع اور سجود کے اذکار. فلا یجبر ترکها بالسجود، ان میں اگر خلل واقع ہو تو اس خلل کو ہم رفع سجدے کے ذریعے نہیں کرتے کیونکہ وہ سنن حیات میں سے ہے. یا اب جو یہ ذکر کریں گے وہ بھی سنن حیات میں سے آتے ہیں. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد، یہ میں نے تمہید ذکر کی تھی کہ سنن ابعاض کیا ہیں سادات شافعیہ کے ہاں. تو حضرت شاہ ہمدان فرماتے ہیں فصل یازدہم در مستحبات نماز. فرماتے ہیں 11ویں فصل، 11th فصل نماز کے مستحبات کے بیان میں. مستحبات، تو یہاں پہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے سنن کو ذکر کیا ہے، اور ان میں سے اکثر جو سنن ہے وہ کون سی سنن ہے؟ سنن حیات. تو کیا فرماتے ہیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ؟ فرماتے ہیں بدان کا آپ کو مطلب معلوم ہے، اب فارسی میں کچھ معلوم ہے نہیں معلوم ہے، اتنا تو معلوم ہے. بدان جان لے کہ در 2 رکعت نماز، جان لے کہ نماز کی 2 رکعتوں میں، در 2 رکعت نماز. انہوں نے ایسے جیسے انہوں نے ارکان کو رکعت کے حساب سے کاؤنٹ کیا تھا، پہلی رکعت میں اتنے پھر ان کو بنایا تھا 33، ہے نا، وہ دیکھا تھا ہم نے. اسی طرح انہوں نے سنت کو بھی ویسے ہی گنا ہے. بدان کے در 2 رکعت نماز، جان لو کہ نماز کی 2 رکعتوں میں 62 چیز سنت است، 62 چیز سنت است.
شست اور 2 سنت ہیں. شست کتنا ہوا 60 پلس 2 تو کتنا ہوا 62 اس کو کہتے ہیں اردو میں, ہے نا. حالانکہ اس سے زیادہ بھی سنتیں ہیں. بعض لوگوں نے اس کو 200 تک پہنچایا ہے. جب تمام رکعتوں میں 4 رکعت سنتوں میں جب ہم ان کو ایڈ کریں گے تو بہرحال شاہ ہمدان نے جو ذکر کیا ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. شاہ ہمدان فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سنتوں میں کتنی سنتیں ہیں, ہاں 2 رکعت سنتوں میں یعنی 2 رکعت نماز میں 62 سنتیں ہیں. شاستو دو یعنی 60 پلس 2. چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں ہم وہ ہیں کیا. تو فرماتے ہیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ, فرماتے ہیں اول پہلا کیا ہے, پہلی سنت. اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت ساری سنتیں ہیں. شاہ ہمدان نے سب کو ذکر نہیں کیا ہے, بعض کو ذکر کیا ہے جو اہم ان کے نزدیک ہیں, بعض کو چھوڑا ہے, بعض فقہا نے باقیوں کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں پہلا کیا ہے, برداشتن دست در حالت تکبیرت الاحرام. برداشتن اٹھانا, دست ہاتھوں کو دستگیر, ہاتھوں کو پکڑ, دستگیر مدد کرنے والا, آپ کا ہاتھ پکڑنے والا جب آپ مشکلات میں ہو تو وہ اللہ ہے. برداشتن دست در حالت تکبیرت الاحرام, ہاتھوں کو اٹھانا حالت احرام کی, در حالت تکبیرت الاحرام. تکبیرت الاحرام کے وقت کن کو اٹھانا, جو آپ اٹھاتے ہیں. تکبیرت الاحرام یہ میں نے تب بھی کہا تھا, زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ رکن ہے, اس کے بغیر آپ کی نماز منعقد نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور تسلیم جو ہے سلام, اس کے بغیر آپ نماز سے نہیں نکلیں گے, یہ ضروری ہیں دونوں, ہاں سارے ارکان ضروری ہے لیکن یہ پہلا اور یہ ہوتا ہے آخری. تو تکبیرت الاحرام منہ سے اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے, یہ رکن ہے, رکن. لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھانا, رفع الیدین جس کو آپ کہتے ہیں, رفع الیدین ہے اصل میں, رفع الیدین 2 ہاتھوں کا اٹھانا, رفع الیدین جس کو ہم کشمیر رفع دین کہتے ہیں, جس پہ لڑائیاں ہوتی تھی رفع دین کے نام پہ. رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, رفع دین نہیں کرنا ہے, رفع الیدین کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو رفع الیدین ہے پہلا, اس پہ بہرحال اتفاق ہے اکثر علماء کا اس پہ. تو فرماتے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا تکبیرت الاحرام کی کتنا. پھر انہیں اس کی تھوڑا تفصیل بیان فرمائی, فرماتی چونان اس طرح کہ انگشت مہین کی جو مہین انگلی آپ کی ہو, مہین کہتے ہیں لمبی کو, جو بزرگ انگلی ہے, اس میں آتی ہے بیچ والی انگلی. مہین بر مقابلے کہین کہتے ہیں چھوٹے کو, مہین کہتے ہیں بڑے کو. اس طرح یہ ہاتھ اٹھانا رفع الیدین میں کہ انگشت مہین کی جو آپ کی بزرگ انگلی ہے نا, بیچ والی انگلی, السبابۃ الوسطی ہے نا, انگشت مہین برابر بر نرمۂ گوش باشد, کہ یہ برابر ہو جائے نرمۂ گوش, کان کی جو لو ہے, اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے, اس کے برابر ہو جائے. یعنی ٹھیک ہے, ہاتھ آپ یہاں تک اٹھائیں, یہ جو یہ بعض نے انگوٹھے کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے ذکر کیا ہے کس کا, یہ جو بیچ والی انگلی ہے یہ اس کے مقابل آ جائے, مقابل میں. ٹچ کرنا نہیں ہے, ٹچ کی بات نہیں, یہ کہتے ہیں کہ برابر ہو جائے اس کے, ہاں اس کے لیول میں آ جائے کہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے سمپلی, یہ تو آپ کرتے ہیں, یہ سنت معلوم ہے, تو یہ سنن حیات میں سے ہے, ٹھیک ہے. اچھا, خطیب شربینی کیا بیان فرماتے ہیں رحمہ اللہ. خطیب فرماتے ہیں وَيُسَنُّ, اور سنت ہے, للمصلی, مصلی کے لیے, رفع یدیہ فی تکبیرہ, اس کے اپنے ہاتھوں کو تکبیر میں اٹھانا, للاحرام, جب آپ تکبیرۃ الاحرام کریں, بالاجماع, فرماتے ہیں اس پہ کیا ہے اجماع. تو اجماعی طور پہ رفع الیدین کرنا سنت ہے, پہلا رفع الیدین. اس پہ تو حنفیوں اور اہل الحدیث حضرات کی بھی لڑائی نہیں ہے, پہلا. تو اس اجماع کو کس نے نقل کیا ہے, کما نقلہ ابن المنذر و غیرہ, جیسا کہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس اجماع کو نقل کیا ہے اور باقی علماء نے اس کو نقل کیا ہے. اب اس کی حالت ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ورنہ یہ تو ایک لمبی کلاس چلے گی. مختصر 1-2 جملے شافی فقہ نے اس کو کیسے ذکر کیا ہے پھر آگے بڑھیں گے. دیکھیں اب خطیب شربینی نے ایک اہم بات ذکر کی ہے مغنی المحتاج میں, یہ بڑی اہم کتاب ہے ان کی. فرماتے ہیں فالمراد بالیدین ہونا الکفان, فرماتے ہیں یہاں پہ ید سے مراد کیا ہے, کف, آپ کی ہتھیلی, پام. کف کا اطلاق کبھی ہاتھ پہ بھی ہوتا ہے, کف پورے ہاتھ پہ بھی, کم از کم اتنے پہ تو ہوتا ہے, لیکن فرماتے ہیں فالمراد بالیدین ہونا, یہاں پہ 2 ہاتھوں سے مراد کفان, آپ کی 2 پامز ہیں, 2 ہتھیلیاں. یرفعہما, یہ ان کو اٹھائے گا, دونوں کو کون اٹھائے گا, نماز پڑھنے والا مصلی. حذو یعنی حذو ہو گیا برابر, بزال معجمہ, زال معجمہ کا مطلب ہے یہ زال ہے جس پہ ڈاٹ ہے, زال, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑیں آپ, یعنی بزال معجمہ یعنی زال کے ساتھ, حذو زال کے ساتھ. آئی مقابلہ, یعنی حذو کا مطلب ہے مقابل, یعنی یہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے گا, دونوں پامز اٹھائے گا, کس کے مقابل,
من کی بئی، ہاں ایک ساتھ، من کی بئی اپنے دونوں کندھوں کے برابر. تو اصل میں اس کے پامز، خطیب شربینی فرماتے ہیں اس کے جو پامز ہیں، ہتھیلیاں، یہ کہاں تک اٹھائے گا؟ ظاہر سے جب کندھوں تک کی انگلیاں خود کانوں کی لو تک پہنچ جاتی ہیں. لحدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث کی بنیاد پہ وہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، آپ اپنے دونوں دستے مبارک اٹھایا کرتے تھے، حذو منکبیہ اپنے دونوں مبارک کندھوں کے برابر. کب؟ اذا افتتح الصلاۃ جب آپ نماز کو شروع کرتے تھے. متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنے پامز کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں گے، یہاں تک ظاہر سی بات ہے یہ قریب قریب خود آپ کے کانوں کے لو تک آپ کی جو یہ انگلیاں ہیں نا، انگشت مہین جس کو شاہ ہمدان نے کہا، یہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے. قال فی شرح مسلم وغیرہ، کہتے ہیں انہوں نے کہا شرح مسلم میں، کون مراد ہے یہاں پہ؟ امام النووی. امام النووی فرماتے ہیں امام النووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم اور بھی کئی کتاب اور بھی باقی کتابوں میں کہا ہے کیا؟ معنی حذو منکبیہ، حذو منکبیہ جو حدیث میں آیا ہے کہ کندھوں کے برابر، اس سے مراد ہے ان تحاذی اطراف اصابعہ اعلی اذنیہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو یہ ہے نا، ہاں انگلیوں کی جو یہ ہے سرے، انگلیوں اطراف اصابعہ اعلی اذنیہ، یہ کانوں کے اوپر تک جائیں. یعنی اس میں پتہ چلا کہ شاہ ہمدان کہتے ہیں یہاں تک، یہ کہتے ہیں تھوڑا اوپر، اس میں زیادہ وہ اختلاف، یعنی اس میں وسعت ہے. آپ اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کندھوں تک اٹھنے چاہیے، اور ویسے وہ اٹھانا بھی سنت ہے، لہٰذا اس پہ لڑائی کی ضرورت، چاہے اب آپ اس کو یہاں تک اٹھائیں. امام مسلم یہ امام مسلم کی شرح میں امام النووی کہتے ہیں کہ اوپر تک اٹھائیں گے، آپ کی جو انگلیوں کے جو سرے ہوں گے یہ آپ اٹھائیں گے اوپر کانوں تک. وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ، اور جو آپ کے جو انگوٹھے ہوں گے وہ یہاں تک، یعنی انگلیاں رہیں گی اوپر تک، انگوٹھے رہیں گے کانوں کی لو تک. وَرَاحَتَاهُ مَنْكِبَيْهِ، اور جو آپ کے یہ پامز ہوں گے وہ کندھوں تک، یعنی پامز کندھوں تک، یہ لگ بھگ وہی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی فرق، اتنا مسئلہ نہیں ہے. پامز کندھوں تک اٹھائیں گے، یہ جو آپ کے انگوٹھے ہوں گے یہ کانوں کی لو تک، اور جو آپ کی انگلیوں کے جو سرے ہیں یہ کانوں کے اوپر تک، یعنی اوپر والے جو کان کا پورشن ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، دیکھیے یہ اہم انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، یعنی خطیب شربینی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہی قول اس میں زیادہ عمل کرتے ہیں شوافیہ اس پہ، لیکن اس میں گنجائش ہے. فرماتے ہیں وقال الازرعی، امام ازرعی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ بڑے عظیم شافی علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں بل معناہ، فرماتے ہیں بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ کون رؤوس اصابعہ حذو منکبیہ، فرماتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انگلیوں کے جو سرے ہوں وہ اس کے کندھوں تک ہو. اب گنجائش ہے کہ نہیں؟ یعنی امام ازرعی کہتے ہیں کہ کندھوں تک آپ کو یہ اٹھانے ہیں انگلیوں کے سرے. شاہ ہمدان کہتے ہیں نہیں، یہ جو آپ کی جو انگشت مہین ہے یہ کہاں تک ہونی چاہیے؟ کانوں کے لو تک. خطیب کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ تھوڑا آپ اوپر بھی اٹھائیں تو اس میں بہرحال وسعت ہے. تو یہ اس سلسلے میں شارٹ میں، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اس میں کہ آپ کی جو پامز ہیں وہ آپ کے کندھوں تک اٹھنے چاہیے، یہ کیونکہ حدیث کے الفاظ وہی ہیں، پامز کندھوں تک، پھر انگلیاں تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے، اس میں بہرحال گنجائش جو ہم نے دیکھا امام النووی کے حوالے سے، خطیب شربینی کے حوالے سے، امام ازرعی کے حوالے سے، اور حضرت شاہ ہمدان رحمہم اللہ تعالی ان کے حوالے سے. تو ہوئی یہ ایک سنن حیات میں سے. اس کا مطلب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کبھی کوئی انسان نماز کے لیے آئے اور وہ ہاتھ نہ اٹھائے، وہ کہے اللہ اکبر، وہ نماز میں داخل ہو گیا. البتہ لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، خصوصاً وہاں پہ جہاں پہ فتنے کا، اور آپ کو ضرورت بھی کیا ہے یہ چیز کرنے کی، اللہ کہ آپ کچھ پبلسٹی وغیرہ اگر آپ چاہتے ہو، یا اگر آپ کے کچھ لوگ وہ ہوں جو آپ کے اسٹوڈنٹس، ان کو سکھانے کے لیے، تو بہرحال اس میں حرج. لیکن ویسے کرنا کہ اب اس کو وہ مسئلہ بنانا پھر لوگ دیکھیں گے، تو جو ہے جس کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں دویم، دوسری سنت کیا ہے؟ دوسری سنت کیا ہے؟ دست راست بر زیر دست چپ نہادن. رائٹ ہینڈ، چپ کہتے ہیں لیفٹ کو، راست کہتے ہیں سیدھے کو. دست راست کہتے ہیں نا، وہ اس کا دست راست ہے، ہز رائٹ ہینڈ. ان الفاظ کو آپ استعمال کریں اب روزمرہ کی زبان، وہ میرا دست راست ہے، میں اس اپنا تو آپ کے تو دست راست ہوں گے، آپ کس کے دست راست ہوں گے؟ دست راست جو اس کا رائٹ ہینڈ ہے، یہ کس پہ رکھے گا اس کو؟ دست چپ لیفٹ ہینڈ پہ، نہادن رکھے گا، وضع کرنا رکھے گا کہاں پہ؟ در شیب سینہ، در شیب سینہ، سینے سے کچھ نیچے، و بالائے ناف، اور ناف سے اوپر. شیب کہتے ہیں نیچے، نشیب آپ کہتے ہیں نا، فارسی میں کہتے ہیں شیب و بالا، شیب و بالا یعنی نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز. شیب و بالا اس کی زندگی کے شیب و بالا، نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز آف ہز لائف. تو یہ کیا ہے؟ در شیب سینہ، سینے سے نیچے، اور و بالائے ناف، کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرات اہل حدیث جس مسلک پہ یہاں عمل کرتے ہیں وہ سادات
شافعیہ کا مذہب ہے. لہٰذا اہل الحدیث حضرات کو اگر کوئی شخص ڈرائے کہ نہیں یہ وہ، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سادات شافعیہ کا مذہب ہے اور وہ اسی پہ عمل پیرا ہے. تو اب خطیب نے اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ خطیب شربینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں وضع رکھنا، بطن کف الیمین، رائٹ ہینڈ کا جو اندرونی حصہ ہے، رکھنا، وضع کرنا، رکھنا رائٹ ہینڈ کا جو اندرونی حصہ ہے، اعلیٰ ظہر الشمال، لیفٹ ہینڈ کے باہر پہ، ایسے اندر کا باہر، یہ اندر کا حصہ ہوتا ہے ہاتھ کا، یہ باہر کا حصہ ہوتا ہے. رائٹ کا اندرونی حصہ لیفٹ کے باہر والے پہ سے رکھنا. کس طرح؟ بِأَن يَقْبِضَ فِي قِيَامٍ، اس طرح کہ وہ اس کو پکڑے قیام، حالت قیام میں، او بدلی، یا قیام کے بغیر جس حالت میں ہوگا. کوئی قیام نہیں کر پائے گا، وہ نیچے بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اس کا بدل ہے نا نیچے بیٹھنا اس وقت قیام کا. تو چاہے وہ حالت قیام میں ہو یا قیام کے بدل میں ہو، تو کیا کرے گا؟ وہ پکڑے گا بیمین، اپنے رائٹ ہینڈ سے، کوع یساری ہی یا کوع یساری ہی، اپنا جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کے کو کہتے ہیں اس ہڈی کو، العظم جو یلی الابہام، جو انگوٹھے کے قریب ہو، اس انگلی کو، اس ہڈی کو جو انگوٹھے کے ساتھ ہو، اس کو کو کہتے ہیں. اور پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے اس کو بو کہتے ہیں، با واو عین. الکو، ہاتھ کے انگوٹھے کی جو ہڈی متصل ہوتی ہے، ہاتھ کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کو کہتے ہیں. پاؤں کا انگوٹھا اس کے ساتھ جو اوپر ہڈی ہوتی ہے اس کو بو کہتے ہیں. تو اس لیے عربی زبان میں مثال ہے، اگر کسی انسان کو جاہل کہتے ہیں، کسی کو جاہل کہنا ہو، آپ کہیں گے هو لا يعرف قوعه من بوعه، اس کو اپنے کو اور بو کے درمیان فرق معلوم نہیں ہے، تو وہ کیا اس مسئلے پہ بات کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا؟ اپنے رائٹ ہینڈ سے، اپنے لیفٹ یعنی رسٹ سائڈ، اس کو پکڑے گا، وبعض ساعدها، اور اپنی فور آرم کو بھی ساتھ میں، جیسے آپ پکڑتے ہیں اس کو، فور آرم کو، ورسغها، اور اپنے رسٹ کو، یعنی رسٹ کو پکڑے گا، اور کس کو؟ بازو کو. جیسے آپ ہاتھ رکھتے ہیں، جب آپ یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس میں ایک تو آپ کا رسٹ آ جاتا ہے اور اس میں آپ کا فور آرم آ جاتا ہے. پھر کیا کرے گا؟ تحت صدرہ وفوق سرتہ، تحت صدرہ، سینے کے نیچے، وفوق سرتہ، اور ناف کے اوپر. تو یہ بڑا مسئلہ رہا ہے یہاں اہل الحدیث حضرات اور یہ سادات حنفیہ ان کے ہاں. تو احناف کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے وہ تحت سرہ یعنی ناف سے نیچے ہاتھ رکھنے کے وہ قائل ہیں. تو اہل الحدیث جو ہے وہ ناف سے اوپر. تو بہرحال اس میں پھر بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے وہ ڈیبیٹ. اب اس سینے پہ رکھنا، جس کو اب یہ سینہ کہتے ہیں، اس پہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ تحت صدری ہی، صدر سے نیچے، سینے سے نیچے، وفوق سرتی للاتباع. فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان احادیث کی تفصیل میں یہاں پہ نہیں جائیں گے کیونکہ موقع اتنا نہیں ہے، ورنہ ایک لمبی بحث کھل جائے گی اس میں، تو پھر لمبا کلام ہے، اس کو آپ دیکھیں کتابوں میں. اچھا، امام العمرانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں فالمستحب، مستحب کیا ہے؟ ان یقبض بکفہ الیمنی، کہ وہ پکڑے اپنے رائٹ ہینڈ سے کوعہ الایسر، رائٹ ہینڈ کو، رائٹ ہینڈ کا جو کو ہے، مع الرسغ، رسٹ لے کے، وبعض الساعد، اور کچھ فور آرم لے کے، ویضعہما تحت صدرہ، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو رکھے کہاں؟ سینے کے نیچے، وفوق سرتہ، اور ناف کے اوپر. جس کو شاہ ہمدان نے کہا بالائے ناف، ناف کے اوپر. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کی یعنی ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا، اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، عن وائل بن حجر، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہو، انہوں نے کیا کیا؟ رعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں دست مبارک کو اٹھایا، حین دخل فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں داخل ہوئے. تو یہ پہلے مسئلے کی دلیل ہے کہ رفع الیدین تب کرنا، رفع الیدین جو ہم نے ابھی دیکھا، برداشتن، جس کو شاہ ہمدان نے کہا تھا. تو یہ اس کی دلیل ہے. اس کے بعد ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رائٹ ہینڈ اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھا. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ رائٹ ہینڈ کو پھر کس پہ رکھنا ہے؟ لیفٹ ہینڈ پہ. یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا. وعند النسائی، اور نسائی میں کیا ہے؟ اسی روایت میں اضافہ ہے، ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں رائٹ دست مبارک اپنے دوسرے دست مبارک پہ رکھا، والرسغ والساعد، اور اپنے رسٹ پہ اور اپنے فور آرم پہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس مسئلے کی دلیل ہے. باقی میں نے کہا کہ وہ تحت السرہ فوق السرہ کی جو بحث ہے وہ بڑی تفصیلی بحث ہے، اس میں جانے کا موقع نہیں. بس آپ یہ سمجھیں کہ اس سلسلے میں سادات شافعیہ کا مذہب کیا ہے، اور ان کا مذہب وہی ہے جو یہاں پہ بر صغیر میں اہل الحدیث حضرات کا مذہب ہے اس سلسلے میں. اس کے بعد فرماتے ہیں سوئم. ٹھیک ہے. تو تیسرا جو ہے، یا سوم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. سوم وہ کیا ہے؟ دعائے استفتاح خواندن.
وہ کیا ہے؟ دعا استفتاح پڑھنا. دعا استفتاح آپ کو معلوم ہے. تو دعا استفتاح اگر آپ کو نماز میں چھوٹ جائے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ سنن حیات میں سے ہے. ٹھیک ہے، سنن حیات میں سے. تو بہرحال امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی معرکۃ الآراء کتاب منہاج الطالبین میں، فرماتے ہیں وَيُسَنُّ، اور سنت ہے، بعد تحرم، تحرم کے بعد، تکبیرۃ الاحرام کے بعد، دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو استفتاح کہیں یا افتتاح کہیں، یا آپ اس کو ثنا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے کئی نام ہیں. ایک نام اس کا التوجہ بھی ہے، التوجہ، توجہ کہیں، استفتاح کہیں، افتتاح کہیں، یا جو آپ کو اچھا لگے یا ثنا کہیں. تو کہتے ہیں جو تیسری جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ دعائے استفتاح کو پڑھنا. تو اس کو خطیب شربینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں دعاء التوجہ، توجہ کی دعا. وہ کیا ہے؟ نحو جیسے وجہت وجہیہ، آپ پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم، وہ بھی پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا. اس کی کئی دعائیں وارد ہوئی ہیں. تو خطیب نے ایک ذکر کی ہے، فرماتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. ٹھیک ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین للاتباع. ایسا ہم کیوں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. وجہت وجہیہ، میں نے اپنا رخ کیا اس کی جانب، الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. حنیفا مسلمہ، اس حالت میں میری حالت یہ ہے کہ میں حنیف ہوں اور مسلم ہوں. حنیف کا مطلب ہے یکسو، تمام ادیان باطلہ سے کٹ کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ دین حق صرف اسلام ہے. وہ پیرینیل فلسفی نہیں کہ تمام مذاہب کی جو اصل ہے وہ ایک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال وہ ضلالت کی انتہا ہے. حنیفا، جو تمام المائل عن الادیان، جو تمام ادیان سے مائل اللہ کی طرف ہے. حنیف، یکسو، یک رخ. مسلمن، اور مسلم. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی یا عبادت، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو محیائی یعنی پہلے زندگی ہے پھر موت آیا ہے نا، پہلے زندگی کا ذکر پھر موت کا ذکر. تو اس سے پتہ چلا ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ کے لیے مرنا وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے لیے زندہ رہنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اللہ کے لیے زندہ رہنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزارنا ہے نا، امپورٹنٹ ہے. تو لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے. وانا من المسلمین، اور میں کیا ہوں؟ مسلمان میں سے. تو بہرحال اچھا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے مسلمہ کو کیوں یہاں پہ یہ رکھا ہے ریڈ کر کے. وجہ اس کی یہ ہے، اس کا جواب بھی خطیب دیتے ہیں. خطیب میرے ریڈ کرنے کا جواب نہیں دیتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں رواہ مسلمون، اس کو کس نے روایت کیا اس دعا کو؟ الا کلمہ مسلمہ، لیکن مسلم میں مسلم لفظ نہیں ہے. مسلم میں مسلم لفظ، فابن حبان، اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور محدث نے اس کو بھی صحیح کہا ہے کہ ابن حبان میں جو اضافہ ہے حنیفا مسلمہ. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وانا اول المسلمین، یہاں پہ ہے وانا من المسلمین، اور ایک روایت میں ہے وانا اول المسلمین. تو بہرحال یہ اس کے یہ ہے. اس کو ہم یوزلی نیت کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں نیت کے الفاظ، نیت میں نے پچھلی بار بھی کہا نا کہ نیت کے اصل میں الفاظ ہیں ہی نہیں. نیت تو آپ کا دل کا ارادہ ہے. اب شوافیہ کہتے ہیں کہ وہ، لیکن وہ اس کے لیے پھر آپ کہیں گے وہی زبان سے کہ میں ظہر کی وغیرہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ اصل میں یہ ثنا ہے، اصل میں یہ دعا استفتاح ہے، یہ توجہ ہے. اب ہم اس کو ایز نیت، حالانکہ نیت میں پڑھنے کا کوئی ثبوت اس طرح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، اس کے بعد اب آپ کہیں گے بھائی ہم تو اور بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم وغیرہ. تو اس کا جواب خطیب دیتے ہیں. خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغنی المحتاج میں، فرماتے ہیں وقد صح فی دعاء الافتتاح اخبار اخر. فرماتے ہیں اور بھی صحیح، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، دعا افتتاح کے اور بھی اخبار، اور بھی کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں یا خبریں آپ سے وارد ہیں جو دعا استفتاح کے سلسلے میں آئی ہیں، اور وہ صحیح ہیں. لا نطیل بذکرہا، ہم ان کے ذکر کرنے میں طوالت سے کام، ہم اختصار، یعنی آپ اس میں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. یو آر ایٹ ایز، جو آپ کو آسان ہو. آپ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں، اللہم باعد پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں. اب آپ یہ وجہت وجہ اس کو پڑھیں. یہ جو ہے وجہت وجہ، اس کے بعد اس میں اور لمبا یہ بہت لمبا یہ ہے. تو بہرحال اس میں فقہا کہتے ہیں، شوافیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ امام ہے تو زیادہ لمبا یہ نہ پڑھے، یہ لمبی یہ دعائیں نہ پڑھے. ہاں اگر مقتدی راضی ہیں تو پڑھے، کیونکہ اصل ہے نا نماز بڑی جامع ہونی چاہیے. اب طویل قراتیں کریں گے تو لوگ جو پیچھے سے ان کو مشقت میں اب ڈالیں گے. لیکن شوافیہ کہتے ہیں یا فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لوگ اس پہ راضی ہیں یہ پڑھنے پہ، یا آپ اپنی برادری میں نماز پڑھ رہے ہیں جس میں سب اس پہ مطمئن ہے، تو پڑھنے میں حرج
ہاں انفرادی طور پہ آپ جتنے لمبے پڑھنے چاہیں اس میں حرج وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہوئے 3. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت شاہ ہمدان چہارم چوتھا کیا ہے اعوذ گفتن. یہ کیا پڑھے گا اعوذ, اس کو آپ تعوذ کہتے ہیں, اعوذ گفتن. ٹھیک ہے. تو امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد افتتاح یا استفتاح کے بعد ثم التعوذ, پھر یہ کیا پڑھے گا تعوذ. ویسرہما, لیکن ان کو دھیرے دھیرے پڑھے گا, ان کو یہ جہرن, یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نماز کی چابی جس کو آپ کہتے ہیں ثنا, یا یہ استفتاح, اس کو بھی یہ دھیرے پڑھے گا اور تعوذ کو بھی. اس کے بعد فرماتے ہیں امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَوَّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ, ہر رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا. والأولی آکد, لیکن پہلی رکعت میں زیادہ تاکید ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ ہر رکعت میں بسم اللہ تو آپ کو ہر رکعت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کیونکہ شواف ہے کہ ہاں وہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. اگر اس کے بغیر آپ نے پڑھا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے, کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے ان کے ہاں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتے ہیں تو وہ سنت ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے, سنن حیات میں سے ہے. تو شواف ہے کہ ہاں ہر نماز میں آپ کو اگر پڑھیں گے تو بہتر ہے, لیکن زیادہ تاکید کس میں ہے پہلی رکعت میں. ٹھیک ہے, تو یہ اہم مسئلہ ہے. تو خطیب شربینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستعاذۃ, جب اس کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے تعوذ کے بجائے الاستعاذہ یعنی پناہ مانگنا, پناہ طلب کرنا, اس کا ذکر کیا ہے. استعاذہ کس کے لیے للقراءۃ, کیونکہ آپ قرات کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. لقولہ تعالی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فاذا قرأت القرآن, پس جب تم قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو تم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آیا کرو. آئی یعنی اذا اردت قراءتہ, یعنی جب تم ارادہ کرو اس کی قرات کا, فقل, تو کیا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ کہو. یقول ذلک فی کل رکعۃ, جو امام النووی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا وہی خطیب شربینی نے بھی بیان فرمایا. فرماتے ہیں یہ ہر رکعت میں ایسا کہے گا لأنہ یبتدئ فیہا قراءتہ, کیونکہ یہ اس رکعت میں اپنی قرات کا کیا کرتا ہے آغاز کرتا ہے. فرماتے ہیں وفی الاولی آکد, لیکن جو پہلی رکعت ہے اس میں کیا ہے یہ آکد, اس میں زیادہ مؤکد ہے یہ للاتفاق علیہ, کیونکہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ پہلی رکعت میں اس کو پڑھنا کیا ہے سنت ہے, ضروری نہیں سنت ہے, یعنی ہاں تاکید اس والے میں. تو بس یہ ہوا. اب اس کی جو احادیث وغیرہ اس سلسلے میں آئی ہیں ان میں ہم نہیں جائیں گے, میں نے کہا کہ اس تفصیل میں جانے کا یہاں موقع بھی نہیں ہے اور نہ متن اس کا متحمل ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ, تو یہاں پہ ہم نے اہل الحدیث حضرات کو ایک پوائنٹ دیا, ابھی ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے, اس میں شاہ ہمدان کن کے ساتھ کھڑے ہیں اہل الحدیث حضرات کے ساتھ. اس کے بعد فرماتے ہیں پنجم, پانچواں کیا ہے آمین گفتن بلند, آمین کہے گئے لیکن کیا بآواز بلند. ٹھیک ہے, تو بہرحال اگر کوئی آپ کو اس سے روکے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی ہم جب سے یہاں اسلام آیا ہے شاہ ہمدان کے ذریعے ہم تب سے زور سے آمین کے قائل, اور جو دیر آمین کہے وہ بھی ہمارا, وہ بھی تو بھائی ہے نا, وہ حنفی کے نزدیک اس کی بھی اپنی دلیل ہے, یہاں بھی اپنی دلیل. تو ان چیزوں میں لڑائی جھگڑے کا موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسائل بہت ہیں امت کو, آپ کو خود بھی معلوم ہوگا, اتنے مسائل ہیں کہ انسان کہتا ہے نا وہ کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح اگر کو میں. یعنی اتنے مسائل ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ نوح اگر میرے ساتھ ہو وہ روتا رہے, وہ نوحہ کرتا رہے اور میں روتا رہوں, وہ امت کی حالت ہے. تو آپ اس پہ لڑائیاں کریں گے تو بہرحال اس پہ پھر افسوس ہی ہے, اس مولوی پہ بھی افسوس ہے اور اس مولوی کے پیروکاروں پہ بھی افسوس ہے. یہ فقہی آ رہا ہے, ان میں اختلاف کی گنجائش ہے, اس میں وسعت ہے. جو امام احمد سے ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں نے کتاب لکھی ہے, امام احمد, تو کہا کہ کیا کتاب ہے, کہا کتاب کا میں کتاب الاختلاف. امام احمد نے کہا کتاب اچھی ہے لیکن نام چینج کرو, نام رکھو کتاب السعۃ, وسعت کی کتاب, گنجائش کی کتاب. تو یہ الگ لوگ تھے, ان کے نام پہ اب علماء کے نام پہ سلف کے نام پہ کوئی دکانیں کھولے گا تو پھر اس پہ لڑیں گے ان باتوں پہ جن پہ سلف نے لڑنے سے منع کیا ہے. بہرحال اور یہ ترجیحات کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کی پریورٹیز کیا ہیں. کسی انسان کے گھر میں آگ لگی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کلر کر رہا ہے دوسری منزل کو, نیچے سے پہلی سٹوری ساری جل گئی. تو بہرحال ان چیزوں کو دیکھیں. تو فرماتے ہیں پانجم, اگر کوئی کہے کہ آپ نے آمین زور سے کیوں کہی تو آپ کیا کہیں گے اس کو. شاہ ہمدان نے فرمایا, اس کو یاد رکھیں جملے کو, آمین گفتن بلند, آمین کیسے کہے گئے بلند آواز سے کہے گا. تو امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسَنُّ, اور سنت کیا ہے عقب الفاتحہ, فاتحہ کے بعد آمین کیا کہے گئے آمین. تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے. خفیفۃ المیم بالمد, میم کو ایک خفیف پڑے گا. یہ مسئلہ کیا ہے, اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آمین آمین, میم پہ تشدید نہیں ہے, یہ ہے آمین. اس کو سمجھے, اگر آپ کہیں گے آمین تو اس کا مطلب ہے قصد کرنا,
وہ مسئلہ ہے. بہرحال اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہے, لیکن شوافع کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی, لیکن پسندیدہ چیز بعض فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا کہ نماز نہیں ہوگی. تو شیخ عثیمین نے اس کو ڈسکس کیا شرح الممتع میں, پھر کہتے ہیں بہرحال عوام چونکہ ان فروق کا لحاظ نہیں رکھ سکتے, لہٰذا اس میں گنجائش دینی ہے. تو شواف ہے کہ یہاں یہ چیز نماز اس سے باطل نہیں ہوگی, لیکن بہرحال ٹھیک پڑھے. تو خفیفۃ المیم, میم خفیف ہے, اس پہ تشدید بالمد, مد کے ساتھ. مد کا مطلب ہے آمین, الف پہ کیا ہے وَيَجُوزُ الْقَصْرُ, اس کو آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں, آمین 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 آمین, تو دونوں صورتیں جائز ہے, لیکن زیادہ مشہور کیا ہے مد کے ساتھ. ہاں زیادہ مشہور مد کے ساتھ ہے. اس پہ خوبصورت بحث کی ہے انہوں نے, امام العمرانی رحمہ اللہ نے. انہوں نے پھر عربی اشعار سے استدلال کیا ہے دونوں کے لیے, کہ بعض شعراء نے آمین استعمال کیا, بعض نے آمین استعمال کیا ہے. تو کیا جب یہ امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں مد بھی جائز ہے اور اس میں قصر بھی جائز ہے, پھر فرماتے ہیں وَيُعَمِّنُ مَعَ تَعْمِينِ إِمَامِهِ, اور یہ اپنے امام کی آمین کے ساتھ کیا کہے گا, اپنی امام کی آمین کے ساتھ کیا کہے گا آمین. اس کا مطلب امام کو بھی آمین کہنی ہے. جب وہ الحمدللہ کے بعد آمین کہے گا تو آمین پڑھنا سنت ہے, اس کو سمجھے آپ. آمین پڑھنا نماز میں کیا ہے, تو پتہ چلا کہ آمین قرآن کا پارٹ نہیں ہے. اگر آپ نے نماز پڑھی اس میں آپ نے آمین نہیں پڑھا سورہ فاتحہ کے بعد, آپ کی نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو شافعی مذہب کے مطابق نماز نہیں ہوگی, کیونکہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے. تو فرماتے ہیں اور یہ جو مقتدی ہوگا وَيُعَمِّنُ مَعَ تَعْمِينِ إِمَامِهِ, یہ آمین کہے گا امام کی آمین کے ساتھ. وَيَجْهَرُ, یہ ہے استدلال بلند جس کو کہا شاہ ہمدان نے. وَيَجْهَرُ بِهِ, اور یہ جہر کرے گا اس سے فی الادھر, ادھر قول کے مطابق, یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال میں سے جو راجح قول ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کیا کرے گا, اس میں جہر کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ امام النووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا جو 676 میں جن کی وفات ہوئی, 676 ہجری. تو خطیب فرماتے ہیں جن کی وفات 977 میں ہوئی. فرماتے ہیں وَيُسَنُّ فِي جَهْرِيَّةٍ, فرماتے ہیں سنت ہے جہری نماز میں جہر بہا, کہ یہ آمین کو کیا کہے آمین بالجہر. اس پہ بھی لڑائیاں ہوئی ہے, آمین بالجہر. وَأَن يُؤَمِّنَ الْمَأْمُومُ مَعَ تَأْمِينِ إِمَامِهِ, اور یہ سنت ہے کہ جو مأموم ہے یعنی مقتدی جو ہے وہ امام کی آمین کے ساتھ کیا کہے آمین. لخبر الصحیحین, کیونکہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی خبر ہے, حدیث ہے. اذا امن الامام, جب امام آمین کہے, فامنوا, تو تم بھی کیا کہو آمین. فانه من وافق تعمینه تعمین الملائکہ, کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی. تو پتہ چلا جب امام آمین کہتا ہے تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں, کچھ ملائکہ اس کے لیے متعین ہے جو آمین کہتے ہیں. تو جس کی آمین امام کی ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سابقہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی, لیکن یہ سغائر ہے. تو اس کے بعد خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں اس پہ آمین پہ بڑی خوبصورت بحث علماء نے کی ہیں, لیکن اب ٹائم نہیں ہمارے پاس اتنا. فرماتے ہیں وآمین, فرماتے ہیں آمین کیا ہے, اسم فعل, یہ اسم فعل ہے. اسم فعل کا مطلب کیا ہے, اسم فعل کا مطلب شارٹ میں یہ ہے, یہ ہوتا اسم ہے. اسم کی اپنی علامات ہے نا, کلمے کی 3 قسمیں, اسم فعل حرف. یہ اسم ہوتا ہے لیکن اس میں معنی فعل کے ہوتے ہیں, لگتا ہے کہ فعل ہے. الیکا, جیسے الیکا معنی ہے خذ. ٹھیک ہے. فرماتے اسم فعل, یہ اسم فعل ہے بمعنی استجب, اس کا مطلب قبول کر, اے اللہ قبول کر. اور یہ یہود جو ہے نا, یہود جو ہیں, یہود جیوز, ان کے یہاں بھی ہے نا آمین, وہ کہتے ہیں آمین. اب دیکھنا آمین, غالباً کرسچنز کے یہاں تو مجھے پوری طرح کلیئر نہیں, لیکن یہود کے یہاں تو ہے یہ. تو اسم فعل بمعنی استجب, اس کے معنی اے اللہ قبول کر. وہی مبنیۃ علی الفتح, یہ مبنی علی الفتح ہے کیونکہ یہ ہے آمین. آمین مثل کیف و عین, جس طرح کیف اور عین مبنی علی الفتح ہے, اسی طرح آمین یہ بھی مبنی علی الفتح ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم کچھ اور جو سنت ہیں ان پہ بات کریں گے. تو اگر ان پہ تفصیل سے ہم بات کریں تو یہ لمبا ایک سلسلہ ہو جائے گا. میں بس قول, میں تو انفیکٹ دلیل بھی میں زیادہ ذکر نہیں کرتا ہوں ان کی سننوں کی. ہاں بس اختصار کے ساتھ ان کو یاد رکھیں. هذا ما عندي والله تعالى عالم وصلى الله على النبي الكريم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.